وہ بڑے ہیں، آگے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقد ذکر الترمذی انه لم ير احد عالم بالعلم منه ولهذا كان من عادت البخاری اذا روى حدیث اختلافی اسناده۔ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے امام ترمذی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علل کو سمجھنے والے امام بخاری ہیں۔ آگے وہ روایت لائے ہیں کہ لوگوں نے بخاری مسلم سے اختلاف کیا لیکن حق امام بخاری کی طرف ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب بخاری پر وہ کیسے برسے ہیں، اب اس کی مثال میں ایک آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے چلنے سے پہلے پھر میں شکوے کر رہا ہوں نا، آج امام ترمذی کہیں کہ امام بخاری سے زیادہ علل حدیث یعنی حدیث کی صحت اور اس کے اصولوں کو جاننے والا کوئی نہیں، امام ترمذی کہیں تو وہ پوری مخلوقات میں سے سب سے بڑے بن جائیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو سارا زمانے کے محدث کہہ رہے ہوں کہ وہ امام اعظم ہیں، تو ان کو امام اعظم کہنے سے شرک آ جاتا ہے۔ اگر لاکھوں علماء امام اعظم کو بڑا امام کہیں تو شرک آ جاتا ہے، اور اگر امام بخاری کو تنہا بقول ان کے صرف امام ترمذی کی یہ رائے نقل کریں تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف امام ترمذی نے کہا، بڑے بڑے محدثین امام بخاری کو محدث کہا ہے اور اجل محدث کہا، اور وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب امام اعظم کی بات آتی ہے تو پھر پیمانے بدل جاتے ہیں۔ جب بخاری پر جرح کرتے ہیں، مسلم پر جرح کرتے ہیں، ترمذی پر تو خیر وہ ہے ہی معاملہ، اور نا اس پر تو چرا کا یہ عالم ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ابن حزم کے ترجمے میں لکھا کہ علامہ ابن حزم نے کہا، کسی نے کہا ترمذی میں لکھی ہے، ترمذی میں یہ لکھا، تو وہ کہتا کون ترمذی کون ہوتا ہے، وہ کون ہے ترمذی، پوری ترمذی کے اوپر پھر وہ اس کی ایک معذرت پیش کرتے ہیں ابن حزم کی طرف سے علامہ ابن کثیر کہ شاید ان کے زمانے میں ترمذی وہاں نہیں گئی تھی ترمذی ان سے پہلے پہنچ گئی تھی ترمذی، سب لوگ جانتے تھے، جو دوسری کتابیں پڑھتے تھے ان کے اندر ترمذی کا حوالہ نہیں آتا تھا، جو ابن حزم نے دوسری کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ابن حزم نے المحلہ کے اندر ایسی علماء کی محدثین کی گستاخیاں کی ہیں، کاش کہ کوئی اللہ کا بندہ ابن حزم کے محلے اور اس کی دیگر کتابوں کو جب پڑھنا شروع کرے اور جمع کرے کہ گستاخیاں کتنی محدثین اور ائمہ فقہاء مجتہدین کی ہیں، وہ سب کا ساتھ انہوں نے کیا ہے، گستاخیاں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا حجاج کی تلوار ابن حزم کی زبان سے کوئی نہیں بچا، مشہور مقولہ ہے، لیکن اس روایت کے اوپر کچھ نہیں کہا۔ مجھے شکوہ یہ ہے، اب حافظ ابن تیمیہ کے نے امام بخاری کی بہت تعریف کی، وہ تعریف کے قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات سناؤں کہ حافظ ابن تیمیہ نے ایک امام بخاری کی روایت پر جرح کی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور ابن قیم نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہے۔ میں یہ آپ کو اس لیے دکھلا رہا ہوں یہ سارے حوالے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی نہیں روتا، کوئی جرح نہیں کرتا، کوئی جرح و تعدیل کی کتابوں کو نہیں دیکھتا، اپنی مرضی ہو تو بخاری مسلم کے اوپر بھی وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں، اور ہماری باری ہو تو تاریخ کی روایت کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کہ قیامت کا دن ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ۔ اس روایت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ قاف کی یہ آیت ہے، وہاں نہیں، اس کی تفسیر، اس کی روایت جو ہے، اس کی تفسیر کی روایت ہے امام بخاری نے کتاب التوحید میں جا کر لکھی ہے۔ تو کتاب التوحید کے اندر جا کر جو وہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت دوزخ اور جنت دونوں سے اللہ تعالی نے مخاطب ہوا، تو اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا تجھے میں صالحین سے بھروں گا، اور جہنم کو کہا تجھے میں متکبرین سے بھروں گا، وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے اندر کچھ جگہ رہ جائے گی، تو اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا، تب جا کر کہیں جنت کت کہے گی، یعنی بر گئی پوری ہو جائے گی۔ اب جہنم بھی کہہ رہی ہوگی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، حل میں مزید، مجھے اور دو، مجھے اور دو، اور کافر اور برے لوگ جن کو جہنم میں ڈالنا ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے، وہ تو ختم ہو چکے ہوں گے، اب کہاں سے نئے لوگ لائے جائیں؟ تو امام بخاری نے وہاں یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جہنم کے لیے جس کو چاہے گا پیدا فرمائے گا،
جس کو چاہے گا پیدا فرمائے گا. معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ یعنی جہنم کے لیے ایک مخلوق پیدا کی جائے گی اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ روایت کا خلاصہ ہے. الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، معنی اس کا یہ ہے، تو اس کا تقریباً یہی مفہوم بنتا ہے. حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت کو پڑھا. دیکھیں 5 پیروں کے بت بنائے گئے تھے، اس روایت کو نہیں دیکھا گیا، بخاری کی روایت کو دیکھا گیا، اس کے اوپر جرح کی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں بخاری لاؤ، مسلم لاؤ، ہم مانیں گے. یہ تو کبھی انشاءاللہ میں اس پر ازالہ شبہات میں اس پر کروں نا کہ بخاری مسلم کو ماننے والوں نے بخاری مسلم کا حشر کیا کیا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کتنے وارد کیے ہیں. وحید الزمان حیدرآبادی نے کتنے کیے ہیں، ابن تیمیہ نے کتنے کیے ہیں، ابن کثیر ابن قیم نے کیا 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 ہے، خود البانی نے کیا کیا ہے. یہ تو اسی ازالہ شبہات میں اس کا ہو. یہ کتاب دیکھ لیں شرح عقیدۃ الطحاویہ، اس کا حاشیہ دیکھ لیں، علامہ البانی نے بخاری اور مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے، اور شیخ سعید ممدوح نے اس کا جواب لکھا ہے. محدث دبئی نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی فرمائے کہ جب انہوں نے بخاری اور مسلم پر تان کیا ہے البانی نے، تو اس کا منہ بند شیخ صاحب رفع المنارہ علامہ سعید ممدوح نے اس کا منہ بند کیا، اس کا جواب لکھا ہے. شیخ ابو گدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علامہ زاہد القوثری کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ بخاری مسلم کے اوپر برستے کیسے ہیں. اب دیکھیں بخاری مسلم کے اوپر کیسے برستے ہیں. اور جب یہ روایت آئی 5 بندوں کے بت بنائے گئے، کوئی نہیں رویا، کسی نے اس کا عطا خراسانی کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. یہ سند سے ابھی تک بھی نہیں جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تو ایک الگ رہی. وہ کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، ان کا رسالہ ہے اصول تفسیر کا، اصول تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت کے لیے تو مخلوق پیدا فرمائے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے. اب جو راوی نے اس کے اندر یہ کہا ہے نا کہ جہنم کے لیے اللہ جس کو چاہے وہ پیدا کرے اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دے، کہتے ہیں یہاں بخاری سے سہو ہوا ہے، بخاری سے اس کے راوی سے غلطی ہوئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ایسے ہی پھینک دے اور نئی مخلوق پیدا ہو اور اس کو وہ پھینک دے، ایسے ہی اس کے اندر پھینک دے، اور یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے بخاری کے اوپر یہ اعتراض کیا، امام بخاری کے اوپر. اگر کہیں غلطی سے ہم بخاری کے اوپر اعتراض کر دیں، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کبھی یہ نوبت آئے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ رفع الجدین کی یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے مگر اس کی معارض حدیث امام بخاری نے نہیں لکھی، صرف اتنی بات کہہ دیں تو کہہ دیں کہ بخاری کو ماننا چھوڑ دیا، مسلم کو چھوڑ دیا، قیامت کھڑی کر دیں اور خود جو چاہے تیرے حسن کا کرشمہ ساز کرے. تو کہتے ہیں یہ راوی سے غلطی. اس حدیث کے اوپر پیچھے دیکھیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ امام بخاری کے مقابلے میں مسلم بہتر ہے، لیکن معاف کسی کو نہیں کیا، اس کے اوپر بھی جرح کیا کہ یہ درست نہیں ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اسی کتاب التوحید کی حدیث جو تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں، جس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے اعتراضات کیے ہیں، وہ استاد تھے نا ابن تیمیہ اور شاگرد تھے ابن القیم، تو انہوں نے اپنے فتاوے کے اندر الحاوی کے اندر ابن اسقلانی نے وہ سارا اس کا لکھا ہے کہ انہوں نے ابن قیم نے دلائل دیے، چونکہ استاد نے کیا تھا بخاری پر اعتراض. اب استاد کا دفاع کرنے کے لیے علامہ ابن القیم میدان میں آ گئے کہ ہاں جو میرے استاد نے بخاری کی روایت پر جرح کی ہے درست ہے درست ہے درست ہے. انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے. اب دلائل سنیے کیا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں علامہ ابن القیم بخاری کی روایت کے اوپر دلائل ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ میں ابن القیم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ تعالیٰ تو رتی برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ہاں یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ رتی برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن جو مخلوق پیدا کی جائے گی، جس کو امام بخاری نے کہا مخلوق پیدا ہوگی ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کا ذرا جرم کیا ہوگا، ان کا کیا جرم ہے، ان کو کیوں پھینکا جائے گا. لہٰذا یہ روایت، یہ الفاظ، یہ راوی کا وہم، یہ صحب ہے اس کا، یہ قرآن کی عبارت النص کے خلاف ہے. دوسری دلیل علامہ ابن القیم نے دی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن